حال ہی میں پاکستانی لیجنڈری کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کے دیگر ارکان کی لاشیں ملنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اس دعوے کی تصدیق گلگت بلتستان کی حکومت نے بھی کر دی ہے، لیکن کیا یہ لاشیں K2 سے واپس لائی جا سکتی ہیں؟ ایسا سوال جس کا جواب نفی میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل، پاس ہی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر۔ ناظرین، فروری میں K2 پر لاپتہ ہو جانے والے پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ کی لاش K2 کے بوٹل نیک سے 300 میٹر نیچے، جبکہ ان کے 2 اور ساتھیوں میں سے ایک کی لاش بوٹل نیک سے 400 میٹر نیچے ملی ہے، اور یہ مقام ڈیتھ زون میں 8400 سے 82 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری کی لاشیں برف میں جمی ہوئی ہیں، اور انہیں برف سے نکال کر سلنگ آپریشن کے ذریعے رسی سے اوپر کھینچنے میں لاش ٹوٹنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیر کے روز گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات فتح اللہ خان کا کہنا تھا کہ ان لاشوں کو فوج کے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا، تاہم قراقرم کی دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں ہیلی کاپٹر 7300 میٹر سے اوپر پرواز نہیں کر سکتے، تو علی ستپارہ اور جان سنوری کی لاش کو نیچے کیسے لایا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں کوہ پیما سے وابستہ فورمز پر تقریباً سبھی افراد کے ذہنوں میں موجود ہے۔ بتاتے چلیں کہ یہ لاشیں بوٹل نیک پر ملی ہیں، جو کہ K2 کا مشکل ترین حصہ ہے۔ K2 کیمپ 4 سے اوپر ڈیتھ زون میں 8400 سے 8200 میٹر کے درمیان ایک راک اینڈ آئس گلی موجود ہے۔ چونکہ اس کی شکل بوتل کی گردن کی طرح دکھتی ہے، لہٰذا اسے بوٹل نیک کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے K2 سر کرنے کی کوشش کرنے والے کوہ پیماؤں کو ہر حال میں گزرنا پڑتا ہے۔ اس کا کوئی متبادل راستہ موجود نہیں۔ اب پہلے سٹیج پر ان کوہ پیماؤں کی لاشوں کو بوٹل نیک سے نیچے اس بلندی تقریباً 6500 میٹر تک لانا ہے، جہاں ہیلی کاپٹر پہنچ سکے۔ اس کے لیے تقریباً 12 سے 10 تجربہ کار کوہ پیماؤں کی ضرورت ہے، جو پہلے برف میں جمی ہوئی لاشوں کو نکال کر طریقے سے سلیپنگ بیگ میں ڈالیں، اور کچھ افراد آگے اور کچھ پیچھے ہو کر درمیان میں لاش کو رکھتے ہوئے گھسیٹ کر یا سلائیڈ کر کے اس پوائنٹ تک لا سکیں جہاں سے ہیلی اسے اٹھا سکے۔ دوسری جانب عسکری ایویشن کے ایک اہلکار نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بتایا کہ ان لاشوں کو وہاں پڑے تقریباً 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ وہاں جمی ہوئی حالت میں موجود ہیں۔ جمی ہوئی لاش زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، اور اس کے K2 کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے، لہٰذا اس کام کے لیے بہت مین پاور اور کوشش کی ضرورت ہے۔ چلتے چلتے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ 1954 سے آج تک تاریخ میں K2 کی چوٹی پر تقریباً 93 سے 92 اموات ہو چکی ہیں، جن میں سے تقریباً 90 سے 80% سمٹ، بوٹل نیک، کیمپ 4 اور ڈیتھ زون میں ہی ہوئی ہیں، اور یہ سب لاشیں وہیں پڑی ہیں۔ اگر نچلے لیول پر کوئی اموات ہوئی ہیں تو وہ لاشیں مل جاتی ہیں، لیکن ہائی الٹیٹیوڈ سے آج تک کسی لاش کو نیچے نہیں لایا جا سکا، اور نہ ہی وہ نظر آتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ان تینوں کوہ پیماؤں کی لاشیں نظر آ گئی ہیں۔ اب ان لاشوں کو نیچے لانا ناممکن حد تک کٹھن کام ہے۔